PS 2020 बैच NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता से कर रहा हूँ। मुझे बेहद ही खुशी है कि यहाँ के जो रूरल एरिया से जो गांव के माँ बाप हैं वो भी अवेयर हुए हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आसपास में काफ़ी बनात और मकतब भी चल रहा है जिससे बच्चे बेसिक एजुकेशन ले पा रहे हैं। लेकिन मैं इस एजुकेशन को यहीं तक नहीं रोकना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन लेकर बच्चे हायर पोजीशन तक पहुँचे, क्योंकि आज हमारे हालात इतना खराब है क्योंकि हमने हायर पोजीशन पर नहीं पहुँचा। अगर हम कॉलेजों पर पहुँचते हैं तो हमें मेडिकल कॉलेज में 100 में से सिर्फ 15 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो मुसलमान होता है, और अगर IIT कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में देखते हैं तो हमें 100 में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 4 और 5 होते हैं, सिर्फ मुसलमान होते हैं। अगर हम अपने वैल्यूज नहीं बढ़ाएं और हम आला मकाम पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती होगी, क्योंकि अगर हमारा मुसलमान IAS नहीं होगा, पॉलिटिक्स में नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेगा और अपने आप को बेहतरीन नहीं बनाएगा तो हमारा वैल्यूज अपने आप घट जाएगा और लोग हमें बुरा समझेंगे, हमें गलत तरीके से पेश करेंगे। अगर यहाँ का DM एक मुसलमान होता तो ये गारंटी है कि यहाँ पर किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं होता। अगर यहाँ का पॉलिटिशियन अगर मुसलमान होता तो ये गारंटी है कि यहाँ पर किसी मुसलमान और गैर मुसलमान किसी पर भी जुल्म नहीं होता। तो हाँ कि हम क्यों इतना पीछे हैं, जबकि हमारा इस्लाम कहता है कि सबसे पहले आयत जो नाज़िल हुई इस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, कि सबसे पहले इल्म हासिल करो, क्योंकि अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हम दुनिया को समझ पाएंगे, हम अल्लाह की ज़ात को समझ पाएंगे, और अगर हम दुनियावी तालीम लेंगे तो इससे हम दीन को भी अच्छे से समझ पाएंगे, कुरान को भी अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि हालात के हिसाब से कुरान का तफसीर बदलता जाता है। आज के हालात के हिसाब से कुरान का तफसीर कुछ और होगा, सहाबा कराम के वक्त में तफसीर कुछ और था। तो अगर हमें वाकई में अपना वैल्यूज बढ़ाना है तो हमें बड़े लेवल पर पहुंचना होगा। तो मैं 2 चीज रखना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में 2 तरह की तालीम हो गई है, एक दुनियावी तालीम, एक दीनी तालीम। आखिर हमने ये दोनों को अलग क्यों कर दिया? क्यों हमने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को अलग कर दिया? क्यों हम मदरसे को सिर्फ दीनी तालीम के लिए बनाया? क्या हमारे मदरसे में दुनियावी तालीम नहीं देनी चाहिए? क्या सहाबा कराम ने मस्जिद में दुनिया के बारे में नहीं सोचा था? सहाबा कराम मस्जिद में रहकर पॉलिटिक्स नहीं करते थे, हर चीज मस्जिद से होता था। फिर आज हमारा मदरसा सिर्फ दुनियावी तालीम के, सिर्फ दीनी तालीम के लिए क्यों है? आखिर हमने उसमें साइंसदान क्यों नहीं रखा? आखिर हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को? आखिर सोशल साइंस क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फिर अगर हमारा स्कूल होता है तो सिर्फ उसमें दुनियावी तालीम क्यों है? उसमें बेसिक इस्लामिक एजुकेशन क्यों नहीं होता है? अगर हम आज कॉलेज में देखते हैं तो ऐसे बच्चे आते हैं। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं अपने कॉलेज का हाल बताता हूँ कि उसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिसे सही से कुरान पढ़ना नहीं आता, रीडिंग करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कल डॉक्टर बनकर ये उम्मत की फिक्र करेंगे, ये उम्मत को फायदा पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कॉलेज का माहौल इतना खराब है कि आपका बच्चा कलमा पढ़कर तो घुसता है लेकिन शराबी बनकर बाहर निकलता है, बेनमाजी बनकर बाहर निकलता है। डॉक्टर्स में जो है शराब बहुत ज्यादा आम है, गालियां बहुत ज्यादा आम है, वहां पर शरिया को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि हम अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की। हमने शुरू से ही क्रिश्चियन जैसे स्कूल में पढ़ाया जहां पर किसी और मजहब की तालीम दिया गया, हमें लिबरलिज्म सिखाया गया। अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे और दुनियावी तालीम देंगे तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हिजाब का फैसला सुनाया गया कर्नाटका में, उसमें एक मुस्लिम औरत थी जिन्होंने हिजाब को बहिष्कार किया। शर्म आती है ऐसे मुसलमानों की। आप सोचते हैं कि हम दुनियावी तालीम देंगे तो वो हमारा फिक्र करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। मैं अपने कॉलेजों का बताता हूँ। फार्माकोलॉजी में एक फीमेल टीचर थी, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अबू हुरैरा है, उन्होंने वाइवा एग्जाम देने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा अबू हुरैरा। तो वो ऐसे रिएक्ट किया जैसे पहली बार सुन रही हो कि इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा बिल्ली वाला। तो बोली ये क्या नाम होता है? एक सहाबी का नाम नहीं पता उन्हें, और वो मुसलमान नाम है और फार्माकोलॉजी की टीचर है।
ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، دوسرا عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف علم دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلیں گے، اور عمل کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے تو ہمیں بچے کو دونوں تعلیم دینا ہوگا۔ ہمارے مدرسہ میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا چینجز لانا ہوگا، اس میں سائنس کی بھی تعلیم دینا ہوگا تاکہ ہمارا حافظ ڈاکٹر بن سکے، تاکہ ہمارا مولانا ڈاکٹر بن سکے۔ ہر طرح سے ہمیں آسمان پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم پولیٹیشینز نہیں ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اگر ہم ڈی ایم نہیں بنیں گے تو اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائیں گے۔ اسی لیے میں نے ایک تباشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کیا تاکہ ایسا اسکول کھولا جائے جہاں پر دینی و دنیاوی تعلیم دی جائے، جہاں پر سائنس کی بھی تعلیم دی جائے، جہاں پر اسلام کی بھی تعلیم دی جائے۔ اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ مدرسہ میں جہاں اس دنیاوی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے وہاں پر ہم ملیں گے وہاں کے محتمم سے اور ان سے کہیں گے کہ اپنے اندر ٹیچر رکھے جو سائنس اور انگلش پڑھائے۔ اور اسی لیے یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے حجورۃ الکبریٰ میں اس مدرسے میں کہ آپ کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن میرے طرف سے آپ کو سائنس کا ٹیچر دیا جائے گا، آپ اپنے بچے کو سائنس پڑھائیے تاکہ یہ اندر ایک بچہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور سائنس کو تھوڑا بڑا بھی رکھے گا تو آگے چل کر سائنس میں محنت کر کے اعلیٰ مقام پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے کہا تم دنیا کو بھی فتح کرو، صرف دوزخ کے لیے، صرف جنتی بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی قانون کو، اللہ کی حدوں کو اس زمین پر نافذ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دینی تعلیم دینا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینا ہوگا۔ ہمیں دنیا میں بھی ایک مضبوط بن کر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ہم ظالم کو روک سکے، ظلم سے بچ سکے، اور ہمارا مسلمان یا کوئی بھی ہو اس کو ظلم سے بچا سکے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں دنیا میں بھی اول نمبر پر جانا ہوگا۔ 10 سے 20 سال کے اندر ہمیں ایسے بچے کو لانا ہوگا جو ڈی ایم، ایس پی، ایک اچھا پولیٹیشینز بنے تاکہ وہ ہماری حفاظت کر سکے۔ ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بچہ ڈی ایم نہیں ہے، ہمارا بچہ ایس پی نہیں ہے، ہمارا بچہ لائر نہیں ہے، ہمارا بچہ جج نہیں ہے، ہمارا بچہ ایک پولیٹیشینز نہیں ہے۔ اور جو پولیٹیشینز ہیں اسے امت کا پرواہ نہیں ہے، جو پولیٹیشینز ہیں انہیں امت کا پرواہ نہیں ہے، جو پڑھ لکھ کر آگے بڑھ گئے ہیں تو اس کے دل سے ایمان خالی ہو گیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسے پڑھائیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے امت کو کیسے بچائیں۔ اسی لیے آپ سبھی سے درخواست ہے، یہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہیں، زیادہ تر جو اساتذہ ہیں وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ میں تعلیم دے رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، ان کو میتھمیٹکس پڑھائے، ان کو سائنس پڑھائے، اس کو انگلش پڑھائے، تاکہ آپ کا مدرسہ فارغ ہونے کے بعد یہ بچہ دنیا میں اپنا کیریئر بنا سکے، یہ بچہ اپنا دنیا میں فن دکھا سکے۔ آج حافظ علماء بننے کے بعد لوگوں کو یہاں پر کوئی نوکری نہیں ملتا کیونکہ اس ہندوستان میں یہاں کوئی کیریئر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیاوی تعلیم لینا ہوگا تاکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا بن سکیں۔ ایک اور ہم یہاں پر رکھنے چاہیے، بس چند الفاظ بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمارا جو سماج میں ایک سب سے بڑی جو بری چیز ہے وہ امام کی ہے کہ ہم مسجدوں میں جو امام رکھے ہیں ان کو صحیح سیلری نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو صحیح سیلری نہیں دے رہے ہیں تو وہ سیلری کے لیے کہیں اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ہمارا پرائیویٹ کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں کا امام جو ہو وہ عالم اور مفتی ہو، اور اس کا صرف یہی کام ہو کہ وہ اپنے سوسائٹی کو کیسے دینی اعتبار سے صحیح کرے اور دین میں کیسے اچھائی برتاؤ کرے، وہ ان کا فکر ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم 6,000 5,000 روپے دے کر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ صرف آپ نماز پڑھائیے، اس سے نہیں ہوگا۔ ہم امام کو قائم کریں، ایک اچھا سیلری دیں، اور ان کا یہی کام ہو کہ وہ فکر کرے کہ اس سوسائٹی کو کیسے اچھا ہو۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑے قیمتی بات کہی ہے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔
اور یقیناً قرآن ہی سے یہ زمانہ فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ یہاں جو ایک بڑی تعداد مکاتب کی اور مدارس کی جمع ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ مستقبل کے لیے بقع نور ثابت ہوگی اور مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ان کے اندر دوبارہ ایک خون جو رواں ہوگا اور ان کی زندگی میں ایک حرکت پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے وہ مکاتب کے اساتذہ جو شب و روز ان طلبہ کو ان مستقبل کو تابناک بنانے میں وصل کرتے ہیں، ان اساتذہ کی بھی ہمت افزائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی، اور بقول ڈاکٹر راشد صاحب کہ ان کی تنخواہوں میں بھی ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو استاذ ہماری بچوں کو یہاں تک لانے کی فکر کرتا ہے، یقیناً وہ استاذ اس بات کا مستحق ہے کہ پر بچہ ان کو 500 روپے کم از کم مکتب میں دیا جائے، ایک بچے پر 500 روپے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے پر دیں گے بھائی، اور اپنے استاذ ہاں اٹھائیے، یہ جھوٹا وعدہ مت کیجیے۔ ہمارا بچہ مکتب میں پڑھے گا تو 500 روپے دیں گے انشاءاللہ مکتب والوں کو، تو ہمارا مکتب والا جو استاذ ہوگا 15,000 روپے بیٹھے بیٹھے کمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو یہاں نہیں اس سے بھی آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ڈاکٹر احتشام الحق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں، انہوں نے کچھ اشعار تیار کیے ہیں اس مدرسے سے متعلق، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ سے متعلق، وہ تشریف لائیں پیش کریں مختصر وقت میں۔